أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. اور آؤ قرآن سمجھیں حصہ اول میں انشاءاللہ ہم آج نماز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تسبیحات سیکھیں گے. ایک چھوٹی سی بات یہاں کرتا چلوں کہ یہ دعا آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ بہت سے احباب کو پہلے سے یاد ہے، باقی کے لوگ یاد کر لیجئے اور اس کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ جو آگے بڑھتے جائیں گے یہ آپ کو آ بھی جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ساتھ ساتھ آپ جو ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ وی شوڈ لیو قرآن. رمضان کا مہینہ ہے، آپ پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اسٹارٹ لیونگ وتھ قرآن. اٹھتے بیٹھتے سوچتے بات کرتے ہوئے جب بھی پڑھیں اس پر غور کریں، اسی کی چیزیں یاد کریں، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور زیادہ بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھ پائیں گے. رکوع اور سجدہ کی تسبیحات ہم کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہم اور 3 حروف کو کور کریں گے، آج کا نقطہ تعلیم کریں گے، اور اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آج کے صرف دن میں 15 نئے الفاظ جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں. قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور یہاں چونکہ عام پڑھنے سے آپ بڑھ کر آگے بات کر رہے ہیں تو کچھ احادیث میں اس کا ثواب اور بڑھتا جاتا ہے. تو 1390 بار آنے والے الفاظ کو انشاءاللہ آج ہم جان پائیں گے، اور اس طرح ہم انشاءاللہ آج 25,000 بار کو بھی عبور کر جائیں گے. 26,082 الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو ہمیشہ درخواست کی جاتی ہے یہ جو 7 کام ہے نا یہ روز کرنے والے ہیں. 7 ہوم ورک یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ روز کرنے کے کام ہے. روز کرنے سے مراد کہ آپ ان کو یعنی آئی ایم شور انشاءاللہ آج کل شاید یہ عام حالات میں ہم زیادہ اس کو کہتے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ آپ سب ہی کر رہے ہوں گے روزانہ یہی کام کہ آپ تلاوت کر رہے ہوں گے قرآن کی. مجھے یقین ہے آپ سب تو اس کی زبانی تلاوت کیجئے، اس کو دیکھ کر پڑھیے، اور میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں کم از کم اس کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے. تو یہ جو وقت آپ کا قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کی ٹیکسٹ میں ڈھونڈنے میں گزرے گا انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. پھر کتاب جو آپ کو PDF فائل بھیجی جاتی ہے اس کو دیکھ کر پڑھیے. اگر آپ نے کتاب منگوائی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیے. ووکیبلری کارڈ ضرور رکھیے، جیب میں رکھ لیجئے، گاڑی میں رکھ لیجئے. نماز پڑھنے جاتے ہیں 1 منٹ کے لیے دیکھیے جو سبق کے الفاظ ہیں انشاءاللہ 7 نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنے دفعہ قرآن میں آتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو دیکھنے کا وقت ملے دوبارہ، جس کی کلاس مس ہو جائے وہ ضرور دیکھے. اور اگر آپ دوبارہ سنیں گے دیکھیں گے، آپس میں گھر میں ایک دوسرے سے بات کیجئے. ایک قرآن دوست بنا لیجئے اپنا، قرآن کے دوست اور قرآن کے حوالے سے آپس میں دوست. تو دیکھیں یہ کیسی دوستی ہوگی. وہ جو ہے نا کہ اگر ہم صرف اللہ کی خاطر محبت کریں اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھیں، تو آئیے یہ ایک بڑا ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کی خاطر یعنی صرف اللہ کی خاطر دوست بنائیں، جن کے ساتھ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے. اس کے علاوہ جو آپ کے واٹس ایپ کے گروپس ہیں اس میں جو ایڈمن بنے ہوئے ہیں اس میں سارے AQTs ہیں. جو ہماری بہنیں ہیں ان کے گروپ میں بہنیں AQTs ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں ان کے گروپ میں بھائی AQTs ہیں. میرے جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہیں ان سب سے درخواست کروں گا وہ اپنا ایک لائن کا انٹروڈکشن گروپ میں ڈال دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان سے رابطہ کرنا آسان ہو. آپ مجھے بھی سوالات بھجوا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سوالات آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے جلدی جواب دینا لیکن وہ دے نہیں پاتا. تو AQTs بھی آپ کو ہیلپ کریں گے. اگر کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں تو شاہزیب سے رابطہ کیجئے تاکہ ذرا ہم آسانی سے اور تیزی سے چیزوں کو. تو اسی طرح نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت بھی کیجئے جو اب انشاءاللہ ہم آگے بھی سیکھیں گے. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے رب زدنی علما. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پورا کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو نماز چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہم جب آگے بڑھتے ہیں
تو رکوع کے اندر جاتے ہوئے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو ہم وہاں پر تسبیحات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کون سی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ ایک ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو سبحان ربی العظیم. اب یہاں سے میرا خیال ہے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. کچھ چیزیں آپ کو آتی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کی تھوڑی بہت آپ کو سینس ہو جائے گی. تو ربی میرا خیال ہے کہ آپ کو اب اس سے تعارف ہونا چاہیے، اس کا معنی بھی تھوڑا سا سمجھ آنا چاہیے. آئیے شروع کرتے ہیں. سبحانہ پاک ہے، سبحانہ ہر عیب اور برائی سے پاک، ہر کمزوری سے اور نقص سے پاک. سبحانہ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. تو جب پاک ہے کہا جاتا ہے تو کس سے پاک ہے؟ عیب سے، برائی سے، کمزوری سے، نقص سے. اللہ رب العزت پاک ہے. سبحانہ پاک ہے. سبحان اللہ اللہ پاک ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اللہ ہر طرح سے پاک ہے، بلند و برتر و اعلیٰ ہے. تو اور وہ ربی، ربی کا تو ربو کے ٹیبل سے آپ کو پتہ ہے نا سب کو. ربو ہو، اس کا اشارہ کیجئے ذرا سب. ربی کا اشارہ کس طرف کریں گے؟ اپنی طرف، اپنی طرف کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ربی میرا رب ہے نا. اور رب کا معنی بھی ہم نے پڑھا ہے. تو جب بھی رب کا لفظ آئے خاص طور پہ توجہ کیجئے کہ پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو، اس کائنات کو، عالمین کی مخلوقات کو. اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جو ہی اس کو سمجھیں گے اللہ کی عظمت کا احساس بڑھے گا آپ کے ذہن میں. تو رب بھی ہے وہ ساتھ، پھر خالی رب نہیں، رب بھی میرا رب. تو اسے تو بڑے پیار سے ہمیں کہنا چاہیے میرا رب ہے اور میرا رب ہے، خاص طور پر میری پرورش کرنے والا ہے. تو یہ آج جو ہے نا آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سبحانہ پاک ہے، رب ہے، رب سبھی کا رب ہے نا. لیکن یہاں پر اب آپ اور کلوز جا رہے ہیں. رب بھی میرا رب ہے. اب اپنے آپ کو رکھیے تصور میں، اور اب اس رب کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق ہے، ذاتی ناطہ بھی ہے. اور وہ عظیم ہے، اور وہ عظیم ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ لفظ عظیم جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. ماشاءاللہ یہ چیٹ باکس میں لکھیے برائے مہربانی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سب لوگ یہ لکھ رہے ہیں. جی سسٹر زینب، سسٹر شنیل، بردر عارف، سسٹر ہاں بالکل ٹھیک ہے. اسم ہے، اور اسم میں صفت والا اسم ہے. ہم نے کہا تھا نا اسم میں. ماشاءاللہ اگر آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اسم ہے ابھی، یہ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں پتہ کیسے چلا اس کا؟ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ لفظ دیکھتے کہ یہ اسم ہے؟ یہ بتا دیں. الف لام سے. ماشاءاللہ یہ سسٹر نجیہ سہیل نے سب سے پہلے لکھا ہے الف لام سے. الحمدللہ. تو العظیم، العظیم جو ہے اس میں بڑائی اور طاقت، عظمت جو ہے بڑائی اور طاقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ ایک سسٹر کہہ رہی ہے انہیں اسکرین نظر نہیں آ رہی. مجھے کوئی اور بتا دیں اگر آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے. اسکرین اینڈ وائس کلیئر ہے سر، بالکل کلیئر ہے سر. آپ اپنے اینڈ پہ چیک کیجئے آپ کی ڈیوائس میں یا انٹرنیٹ پہ کوئی ایشو ہے. تو یہ عظیم نکلا کا ہے عظم سے. آئین زوئے میم کے الفاظ ہیں، اس کے روٹ لیٹر جو ہیں. اور عظم کہتے ہیں ہڈی کو. ہڈی جو ہے نا انسانی جسم میں ایک مضبوط چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا پورا جسم کا ڈھانچہ کس پہ کھڑا ہے ہمارا؟ یہ پورا جسم جو ہے ہڈیوں پہ کھڑا ہے، ہمارے پاؤں کی اور یہ جسم کی ہڈیاں. تو یہ مضبوط چیز ہے. تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ طاقت والا، بڑائی والا، طاقت والا، عظم ہڈی کو کہتے ہیں. تو وہاں سے عظیم کا لفظ بڑائی اور طاقت والا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تسبیح سے کیا چیزیں ہم سیکھتے ہیں. تو اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں جی سبحان ربی العظیم، تو اس ذکر میں چار باتیں ہیں. تصور اور احساس ذرا دیکھیے اس میں. پہلی بات کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. وہ ظالم نہیں، نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد کام نہیں کرتا. وہ دیکھیں نا پاک وہ ہوگا، وہ سب سے عام دنیا میں مخلوقات میں ہم یہ ساری عیب ہم میں پائے جاتے ہیں. اس میں کوئی کمزوری نہیں. وہ کسی سے ڈرتا نہیں،
اور اس کا حکم بہترین ہے، وہ غلط حکم دیتا نہیں. اور اگر میری زندگی میں کوئی آزمائش آئے، مجھے کوئی مسئلہ محسوس ہو، مجھے کوئی پریشانی آئے، تو مجھے گلے شکوے تانوں کی بجائے شکایت نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس رب کریم نے یہ کیا ہے جو سبحان ہے، پاک ہے ہر چیز سے، تو اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے. تو دو چیزیں ہیں، میں فوری اللہ کی طرف پلٹوں، اس سے معافی مانگوں اگر غلطی کی تھی، اور اگر آزمائش ہے تو پھر اس سے اس کے حل کے لیے دعا مانگوں. تو اس لیے سبحانہ کا لفظ، اور جب آپ اس کی تسبیح بھی کریں سبحان اللہ کی، تو ساتھ سوچتے جائیں کہ اللہ کن کن برائیوں سے، کمزوریوں سے، کمیوں سے، نقائص سے پاک ہے. پھر آیا رب، اور آپ کو پتا ہے رب کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا کا نظام کا خیال رکھ رہا ہے. رب پالنے والا ہے، ہمارا پورا نظام تنفس، نظام خون، رزق، سب کچھ وہ کرنے والا ہے. اور پھر میرا رب ہے، رب بھی ہم نے پڑھا ہے نا، یہ کتابی، میری کتاب. آپ کو، آپ جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا، آپ کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں لاہوری، لاہور والوں کو تو وہ، مجھے ایک شعر بڑا پسند ہے کہ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو. میں لاہور شہر سے ہوں تو اس سے محبت ہے. تو یہ ایک فطرتی چیز ہے. تو اس لیے رب بھی جب آپ کہیں تو اس طرف توجہ کریں. جب ہمیں مانا آتا ہوگا نا، پھر ہمیں اور محبت ہو جائے گی، اپنے رب سے لگاؤ ہوگا، اپنے رب سے محبت ہوگی کہ یہاں رب بھی عام. ایک تو رب جب ہم کہتے ہیں پوری کائنات کا رب ہے، یہاں میرا رب ہے خاص طور پہ، تو رب بھی تیسری چیز یہ ہوگی. اور چوتھی، وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا ہے، اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا. دنیا کے کسی حکمران سے آپ مانگنے جائیں، ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ ہو، اس کو پر دباؤ ڈل جاتا ہے. ہمارے حکمرانوں پہ دباؤ ڈل جاتا ہے. امت مسلمہ، وہ ایک مولانا ہے نا، وہ لکھتے ہیں امت مرحومہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران اتنے دنیا میں ممالک ہیں لیکن دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں. تو اس تسبیح کو اب یہ سوچ کر توجہ سے غور سے پڑھیے. آپ کا وقت. جی آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، بہت خوبصورت تسبیح ہے اور بڑی پیاری چیز آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ. اگر رک جائیں، اگر نہ رکیں تو حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. تو یہ تسبیح ہے جی. یہ تو اس تسبیح کو اگر آپ آج انشاءاللہ، اس میں بڑی پیاری چیز ہے، ذرا آپ نے توجہ سے سنی. یہ جو ہے نا سمعا، اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا، یعنی کام ہو چکا. ماضی تبھی ہوتا ہے نا جب کام مکمل ہو چکا ہو. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. اس قدر اس کے اندر شورٹی ہے، اس قدر شورٹی ہے کہ کام ہو چکا ہے، اللہ نے سن لی ہے. جیسے ہی آپ اٹھیں رکوع سے اور آپ کہیں سمع اللہ، تو اس پر توجہ کریں. سمع، آپ نے کہا اللہ نے سن لی. there is no doubt, there is no element of doubt even کہ پتہ نہیں یہ میری نماز یا میری یہ بات سنی گئی یا نہیں سنی گئی. نہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، سن لی ہے اللہ نے. سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اس نے سنا، سن لی اس نے. سمع یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے مفعال میں اس کو تفصیل سے بھی پڑھیں گے. تو سمع سن لی، اللہ نے سن لی. یہ ذرا یاد رکھیں، اس کو بڑی توجہ سے یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں رکوع میں تو آپ کہتے ہیں سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، مکمل ہو گئی یہ بات، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. لی من، اب لی کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر لیے، اور میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں، اس پہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں کہ جی یہ حروف کا بعض جگہ معنی سے آیا ہے، بعض جگہ کا آ گیا ہے، بعض جگہ کی آ گیا ہے. تو پریپوزیشنز اپنے معنی تھوڑے تھوڑے تبدیل کرتے رہتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ ترجمے کی وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں معنی اس حساب سے کرنے پڑتے ہیں، یہ اردو زبان کی مجبوری بھی ہے. تو لی، لیے یا کی. من آپ نے پڑھا ہوگا نا، من
جو جس نے. من کا ایک معنی ہے کیا, دوسرا معنی ہے جس نے. من ایک سوالیہ ہے, جیسے انگلش کا لفظ ہے who, اگر آپ اس طرح کہیں who are you تو یہ سوالیہ بن جاتا ہے, کوشچن. اور اگر آپ کہیں I am the one who is learning قرآن, میں وہ ہوں جو قرآن سیکھ رہا ہے, تو اب وہی who کا معنی درمیان میں آ گیا اور معنی کے بن گیا جو. بالکل اسی طرح من جو ہے یہ سوالیہ بھی ہے, من ربو کا, آپ کو پتہ ہے اس کا یہ سوال ہے. اور یہاں پر جب آیا تو آیا لی من, اس کی جس نے, جو. حمدہ ہو, تعریف کرے, ہو اس کی, حمدہ اس نے تعریف کی اس کی. تو حامدہ آپ کو پتہ ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا الحمد میں بھی پڑھا تھا حامیم دال کو, تو حامدہ ہوتا ہے اس نے تعریف کی, حامدہ تعریف کی, اس نے تعریف کی, ہو اس کی, یہ ضمائر میں سے ہو. اب یہ ذرا ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ضرور توجہ سے دیکھتے جائیں کہ ہو اس کی, ٹھیک ہے جی, تعریف کی اس کی, اس سے مراد سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ کی تعریف کی, ٹھیک ہو گیا, سمع اللہ. تو یہ بڑا خوبصورت ہے یہ تسبیح. انشاءاللہ آج سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے, آپ کی نماز میں رکوع میں بالکل آپ کی توجہ اور آپ کی محبت اور آپ کا شوق اور انوالومنٹ بدل جائے گا انشاءاللہ. جب آپ اس پر توجہ کریں گے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سن لی ہے, کنفرم ہے, فور شور ہے, آپ نے, آپ کے منہ سے نکلے اللہ نے اس کو سن لیا, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا سبحان ربی العظیم, آپ اللہ کی تعریف کر رہے تھے, تو آپ تو ساتھ ہی آپ نے کہا سمع اللہ, اللہ نے سن لی ہے. تو سمع اللہ لمن حمدہ, اس میں حمد ہے, اللہ سب کی سنتا ہے, خاص طور پر یہاں حمد کرنے والوں کا ذکر ہے, پورے شوق اور محبت سے اللہ کی حمد کرنی چاہیے. اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد, تو اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم حمد کریں گے تو کیا ہوگا, فائدہ ہمیں ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا, ہمیں ہوگا. تو اس ایکسپریشن کو ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے, سمع اللہ لمن, لی اور من اس کے ٹکڑے ہیں, حامدہ بھی اس کے ٹکڑے کریں تو حامدہ ہو. مائک کر لیں. اچھا جی, پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد. ربنا کا اشارہ کریں آپ سب, یہ سب کو آتا ہے, جو لفظ آپ کو نظر آئے آتے ہی اس کا اشارہ کریں آپ. ربنا کس طرف اشارہ کریں گے بتائیں, اور سنگولر یا پلورل؟ بالکل ماشاءاللہ, اشارہ کریں نا, اشارہ. ابھی ترجمہ میں چاہتا ہوں آپ کو بولنے چیزیں کبھی نہ بھولے. ربنا اے ہمارے رب, اپنی طرف اشارہ, جمع کا پلورل. ربنا اے ہمارے رب. جی پلورل سسٹر پلیز مائک بند کر لیں, خود سے اونچی آواز میں بات کریں یا چیٹ باکس میں لکھیے, ٹھیک ہے. ربنا اے ہمارے رب, یہ بھی ہمیں آتا ہے. اب بتائیں ولکا, اس کے ٹکڑے کون کرے گا آپ میں سے, ولکا, ولکا, وا اور لکا, بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹیبل کیا نا آپ نے, لہم لکا, یہ دیکھیں لکا اس کا استعمال آ گیا ساتھ ہی, لکا تیرے ہی لیے, لکا تیرے لیے, اور وا اور, تو یہاں ذرا سٹریس کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے, تیرے ہی لیے. وا کا ویسے معنی اور وہی ٹھیک ہے. یہ الحمد یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. سو ربنا ہمارا رب, اور والا اور تو اکیلا اس کا مستحق ہے اور تیرے ہی لیے ہے, والا کا اور لیے تیرے. حمد, ہم کا ہم نے پڑھا تھا تمام تعریفیں اور شکر, تمام تعریفیں اور شکر, ٹھیک ہے جی. بالکل ایک چیز نقطہ ذہن میں رکھ لیں, یہ بالکل صحیح ہے کہ ربنا لکل حمد بھی ہے, اور حدیث میں ربنا ولک الحمد کے الفاظ بھی ہیں, آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ربنا ولک الحمد. تو آئیے ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلنے چاہیے, محبت سے, جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں, اور اس پر غور کر لیجئے. اب دیکھیں ماشاءاللہ اس پہ جو پوری کی پوری یہ تسبیح ہے نا, یہ آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی صرف 7ویں لیسن پر ہم آئے ہیں,
اور آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں پوری تسبیح، آپ کو آتی ہے، آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں پوری. ربنا آپ کو پتہ ہے کیا ہے، ٹیبل سے کیسے آیا ہے نا. ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، تو وہیں سے ربنا اے ہمارے رب. وا کا مطلب، لا کا مطلب، کا مطلب، الحمد کا مطلب. ماشاءاللہ، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، رکوع کا ایک اور ذکر ایک حدیث کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد یہ الفاظ بھی کہتے تھے. کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں احادیث میں، ہم یہ والے الفاظ کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. آپ فرماتے تھے ملء السماوات وملء الارض. آسان ہے، ابھی آپ کو یاد ہو جائے گی. پہلی لائن میں دو چیزیں بس، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. ابھی اس کا آپ کو ترجمہ آ جائے گا تو اور جلدی یاد ہو جائے گا، بڑی پیاری چیز ہے. وملء ما شئت من شیء بعد، وملء ما شئت من شیء بعد. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. خوبصورت تسبیح، بہت پیاری، زبردست، تعریف کی ایسی بے مثال تسبیح، کیونکہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں نا، ان سے بہتر کس کو پتا تھا اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے. تو دیکھیے اس میں پہلا سٹارٹ وہ کس سے کرتے ہیں، یعنی پچھلی ذرا کنیکٹ کریں. ہم نے کہا ربنا ولک الحمد، تیرے لیے ساری تسبیح اور تعریف ہے، اور وہ کیسے ہے؟ ملء السماوات وملء الارض. ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کر کوئی چیز دینا، پوری بھر کر. ٹھیک ہے، کہ میں اگر آپ کو کوئی شے، کوئی پورا ایک پیالہ بھر کر دے دوں، آپ مجھ سے کوئی تھوڑی سی چیز مانگنے ہیں لیکن میں پیالہ بھر کے دوں پورا، تو ملء بھر کر. ملء بدن، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. ملء جیبن، جیب بھر کر. ہماری جیب بھری ہو تو بڑے خوش رہتے نا ہم، تو جیب بھر کر. یہاں سے تو یاد رہے گا انشاءاللہ، ملء جیبن، جیب بھر جائے. اے اللہ ہم سب کی بھر جائے، دل بھر جائے اصل میں سب سے بڑی بات. تو اللہ جیبوں کو بھی بھرنے والا ہے. ملء السماء، تو ملء السماء آسمان بھر کر. اور ملء کوبن، اب عربی میں پے نہیں ہوتا نا، تو کوبن کپ کے لیے، کپ بھر کر. تو اب آپ نے گھر میں اس طرح مانگنی ہے چیزیں تاکہ آپ کو ملء کا لفظ یاد ہو جائے. آپ نے کہنا ملء کوبن، سائے، چائے کو سائے بولتے ہیں، چے بھی نہیں بولا جاتا عربی میں. تو آپ شائے منگوا سکتے ہیں اپنے لیے. تو ملء السماوات، سماوات کس کی جمع ہے جی؟ سما کی. سما کی جمع سماوات، سما کی جمع سماوات. اور اردو میں بھی اس بات استعمال ہوتا ہے نا، ارض و سماوات، زمین اور آسمان. تو یاد رکھ لیں آسمان اور سماوات. دیکھیں یہ لفظ 300 سے زائد مرتبہ قرآن میں دونوں جمع اور وہ بن کے. سو سماوات، ارض زمین، وملء ارض. ارض آپ کو پتہ ہے زمین عام طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، کرۂ ارض بھی ہم کہتے ہیں. تو آسمانوں کے بھرنے کے برابر، یعنی آسمانوں کو بھر کے اور زمین کو بھر کے. وملء، اور بھر کر. ماں کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے جو. ماں کا ایک سوالیہ مطلب ہے، ہم نے 3 معنی پڑھے ہیں ماں کے. ماں نہیں، ماں جو، اور ماں کیا. تو یہاں پر درمیان میں آگے نا ماں. اب دیکھیں کچھ لوگ پوچھتے تھے کہ کیسے ہمیں پتا چلا کرے گا کون سا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو ماں جو. بینہما، بینا کہتے ہیں درمیان میں، بینا درمیان میں. اور ہما جو ہے نا، یہ دیکھیں ہوا ہوتا ہے وہ ایک، اور ہم کہتے ہیں ہم، جمع پہ آ جاتے ہیں ہم. ان کے درمیان میں یہ اگر 2 انگلیوں سے آپ کریں ہما، ہما کہیں گے 2 کے لیے، 2 چیزوں کے لیے ہم کہیں گے ہما. ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے، اس کا استعمال چونکہ کم ہے تو ہم نے اس لیے اس کی پریکٹس نہیں کی تاکہ آپ کو پہلے وہ چیزیں یاد ہوں جو زیادہ آتی ہیں. سو ہوا ایک وہ ہوتا ہے نا، ہما 2 کے لیے. تو یہاں یہ 2 کون ہے؟ آپ بتائیں مجھے، یہ 2 کون ہے؟ یہاں 2 سے کیا مراد ہے جی؟ کیا مراد ہوگا؟ آسمان اور زمین. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آسمان اور زمین. ماشاءاللہ. سو یہ پیچھے آئے ہیں. اب ذرا اس دعا پہ غور کریں، کتنی پیاری دعا ہے. ملء السماوات، یہ آسمانوں کو بھر کر. ملء الارض، زمین کو بھر کر. وملء ما بینہما،
ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھر کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو لفظ بینا بھی یاد رکھنا ہے آپ نے, 266 ٹائم ہے درمیان میں. بین بین ہم کہتے بھی نا کہ بین بین کر لو, درمیان میں کر لو, مطلب بہت ایکسٹریم پر نہ جاؤ, درمیان میں, اس طرح سے بھی. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ, شیتا تو چاہے, تا انتا کی طرح, شیتا تو چاہے. اور یہ انشاءاللہ میں آتا ہے نا, شاء, ان اگر, شاء چاہے, اللہ اللہ چاہے, تو وہیں سے یہ لفظ بنا ہے شیتا تو چاہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ, اور بھر کر وہ ساری چیزیں جو تو چاہے. من شیئن, کسی بھی چیز میں سے, بعد, اس کے بعد. یعنی اے اللہ آسمانوں کو بھر کر, زمین کو بھر کر, اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی بھر کر, اور اس کے بعد کیونکہ ہم تو نہیں جانتے, ہمارا لمیٹڈ نالج ہے, اللہ جانتا ہے کائنات کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ تو چاہتا ہے نا سب کو بھر کے اس کے برابر میں تیری تعریف کر رہا ہوں. ہے نا, کیسی خوبصورت بات ہے کہ اس کے برابر میں تیری تعریف کر رہا ہوں, اتنی تعریف کر رہا ہوں اللہ میں تیری. تو شیء چیز, اور اشیاء, اشیاء کا لفظ عام اردو میں استعمال ہوتا ہے. اشیاء خوردنی, کھانے کی چیزیں, ہے نا, اشیاء ضروریہ, ضرورت کی چیزیں. تو شیء اور اشیاء یہ یاد رکھ لیں, چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بات کا لفظ عام ہے عربی میں, بات, اردو میں بھی بات کا استعمال ہم کرتے ہیں. تو اس کے بعد, یعنی ان سب چیزوں کے بھرنے کے بعد جو تو چاہے اس کو بھر کر بھی. تو آئیے ذرا اس تعریف کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پیاری چیز ہے, اور کیسے آج کی جو ماڈرن دنیا اس کے حوالے سے, آج کل جو ماڈرن ریسرچ ہے اس میں کہتے ہیں جی کامیاب اچھی زندگی گزارنے کا راز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں گریٹیٹیوڈ ہو, شکر گزاری ہو. اگر ہم میں شکر گزاری نہیں نہ ہوگی تو پھر ہم ہر وقت ریسٹ لیس رہیں گے, پریشان رہیں گے, غیر مطمئن رہیں گے. تو یہ آئے دن ریسرچر پروفیسر مشورہ دیتے رہتے ہیں, یہ جو ٹریننگ سکھاتے ہیں. ہم بھی ٹرینر ہیں, ہم بھی پہلے, اس سے پہلے میں بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوتا تھا کہ آپ کیا کریں, آپ رات کو سوتے ہوئے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو, کہ جیسے میں تھینک فلنس میں, شکر میں تیر رہا ہوں. اب یہ اس نے کہا بڑی چیز جو کرنی ہے نا شکر کی, وہ کیا ہے کہ آپ پورا فیل کریں کہ آپ شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے, جو انسانیت کے ٹرینر ہیں, جو سب سے بڑے تربیت کرنے والے ہیں, جو معلم عظیم ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیری کیسی تعریف کر رہا ہوں, سارا آسمان, بلکہ سارے آسمان, ساری زمین, ان کے درمیان اس سب کو شکر سے بھر دو. اور میں تو چونکہ میرا لمیٹڈ نالج ہے, اس سے آگے تو جانتا ہے, تو وہ سب بھی تو کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں آرام میں جو زندگی ہم لوگ گزارے نا, آپ اور میں, یہ بڑی آرام کی زندگی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ افطار پہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں, میں کل یہ حدیث پڑھ رہا تھا, تو جب آپ ایسی چیزیں پڑھیں تو اور شکر کا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب جو ہیں, آپ کے اہل خانہ جو ہیں, 3 وقت کا تو کھانا کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا, 2 وقت کے کھانے میں بھی دوسرے وقت میں صرف کھجوریں اور کچھ بھی نہیں. اور کئی روز رمضان, ماہ رمضان میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری آرام کی زندگی تھی, ان کی زندگی کا جائزہ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آزمائے گئے, ستایا گیا, اتنی مشکلات. نبی کریم کائنات میں سب سے اللہ کی بزرگ و برتر ہستی, سب سے محبوب, 2 وقت کا کھانا نہیں گھر میں, اس کے باوجود تعریف کا انداز دیکھیں, اللہ کی شکر اور تعریف کا انداز دیکھیں کہ پوری کائنات کو کہتے ہیں بھر دوں آپ کی تعریف سے اللہ. تو بالکل شیب ابی طالب میں وقت گزارنا اور پتے کھانے. تو ہمیں کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے یہ سوچیں. ہمارے تو ہر وقت زبان پہ الحمدللہ, ٹھیک ہے, کہ الفاظ جاری رہنے چاہیے, اور ہم ذرا سے اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ عجیب رویے اختیار کرتے ہیں, ناشکرے بن جاتے ہیں. دیکھیں کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح کہ اے اللہ مجھے جو پتا ہوتا میں ہر چیز کو تیرے شکر سے بھر دیتا. تو آئیے ہم سب مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کے ان جذبات کو پیدا کرنے کی جو تعلیم انہوں نے دی, ہم اس کی کوشش کریں. دنیا کو کوئی استاد آپ کو نہیں سکھا سکتا کہ شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, ان کے طریقے پر چلتے ہوئے شکر ادا کیجیے. ہر لمحہ
ایک لقمہ نوالا آپ لیتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، آپ چلتے ہیں، آپ پھرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، چھت کے نیچے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، قرآن آپ گھروں میں بیٹھے سیکھ رہے ہیں، کس قدر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ پھر جس قدر شکر کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اور بہتری فرماتا ہے. اللہ کو یہ پسند بھی ہے. آئیے اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہے. سجدے کی تسبیح میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ کا معنی ہم جان چکے، ربی کا معنی جان چکے، اعلیٰ کا مطلب سب سے بلند. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے کبیر سے اکبر اور الاکبر، صغیر سے اصغر الاصغر، علی اعلیٰ، اعلیٰ اونچا، الاعلیٰ سب سے بلند تر، الف لام مخصوص خاص، سب سے اعلیٰ سب سے بلند و برتر. ٹھیک ہے جی. وہ انگلش میں بھی جیسے ہم کرتے ہیں نا گڈ بیٹر بیسٹ فارمز کرتے ہیں، تو الاعلیٰ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ. سو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اب یہ بڑی خوبصورت تسبیح ہے. سجدے کی حالت ہے آپ پورا زمین کے اوپر سر رکھتے ہیں، یعنی انسان اپنی کمتر حالت میں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ اتنی پسند ہے کہ آپ اعلیٰ ترین، اللہ کے قریب ترین پہنچ جاتے ہیں. اور آپ فرماتے بھی، آپ کہتے بھی یہی ہیں کہ اللہ سب سے بلند ہے، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو اس میں بھی چار باتیں، پاک ہے، رب ہے، میرا رب ہے، اور سب سے اعلیٰ ہے. اس کی بلندی کا ذکر، اعلیٰ، اعلیٰ سب سے اونچا، سب سے بلند. میں نے سر اپنے زمین پر رکھا اور سب سے اونچے بزرگ و برتر اللہ رب العزت جو عرش سے اوپر ہے اس کی طرف ہم نے توجہ کی. یہ بندے کی بہترین پوزیشن ہے اور اللہ کو سب سے پسند ہے اور اللہ کے سب سے قریب انسان سجدے میں ہوتا ہے. تو دیکھیے ہم نے کیا سیکھا کہ جب آپ جھکتے ہیں، جب اپنا سر آپ نیچے بالکل خاک میں زمین پر لے جاتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ترین ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا تو کیا کریں؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جب آپ میں فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ جھکیں گے، آپ میں مثبت ایٹیٹیوڈ ہوگا، گریٹیٹیوڈ ہوگا، تو ہم بہترین اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے، زندگی بھی بہترین ہوگی. دیکھیے ہم نے نماز کہاں سے شروع کی تھی؟ الحمدللہ. اور تسبیحات میں بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم ربنا ولک الحمد سبحان ربی الاعلی. تو اسی طرح ہم مسلسل اللہ کا شکر کرتے جا رہے ہیں. تسبیح دیکھیے ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار یہ تسبیحات پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ سبحان ربی کا کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ سبحان ربی 200 بار. ساری نمازوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو کم از کم آپ 200 بار کہتے ہیں. تو یہ بات اللہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار دہرائیں کیونکہ ہماری اس میں تربیت ہو رہی ہے. تو اس لیے تسبیح کرتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھ کر کہتے ہیں ربی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، کوئی شکایت نہیں تجھ سے. تو ان تسبیحات کو اگر ہم احساسات کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مثبت جذبہ پیدا ہوگا جو اور کوئی نہیں سکھا سکتا. کوئی اور شخص آپ کی اتنی تسلی نہیں کر سکتا جو یہ الفاظ کر سکتے ہیں. تو اللہ جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اس میں عیب نہیں ہوتا. حالات ہمارا امتحان ہے، بعض اوقات ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، تو غلطیوں کو درست کیجئے، آزمائش میں صبر کیجئے، انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی. تو اس تصویر کو پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے. اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. آج انشاءاللہ ہم جو گرامر کے حصہ بھی ہے اس میں آج کل ہم حروف پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم الا، مع اور اندہ، یہ 3 حروف جو ہے نا اور پڑھیں گے. تو ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کریں گے. یہ تعریفیں آپ نے بالکل نہیں بھولنی، یہ بار بار آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ کو اچھی سی یاد ہو جائے. اسم، اچھا ایک میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتاتا ہوں. تینوں میں 2 چیزیں ہیں، تینوں میں. اسم میں بھی 2 ہیں. کیا؟ یہ کسی شے کا نام یا صفت، 2 چیزیں ہوگی نا. فعل میں بھی 2 چیزیں ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا، 2 چیزیں. اور حرف میں بھی 2 چیزیں ہیں، اسموں کو ملاتا ہے اور فعلوں کو ملاتا ہے. حرف کیا کرتے ہیں؟ اسموں کو ملاتے ہیں، فعلوں کو ملاتے ہیں. تو یہ ٹپ ہے، اس سے یاد رکھ لیں. تعریف اپنے الفاظ میں یاد رکھ لیں. اسم کسی شے کا نام، صفت کا نام. فعل کام کا کرنا، کام کا ہونا.
حرف اسموں کو ملاتے ہیں اور فعلوں کو ملاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں نا یہ کیا کر رہے ہیں, لی من اور والا کا اس میں آپ ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ تو اس طرح انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی رہیں گی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. گہری سانس کا طریقہ بھی سیکھیے. کیسے؟ پہلے ایئر کو انہیل کیجئے اور اس کو کچھ دیر اندر رکھیے اور پھر باہر نکالیے. So this is one way of refreshing yourself. تو آپ کو پتہ ہے اس کورس میں ہم ماڈرن طریقے بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو, تو ہم کہتے ہیں رب زدنی علما, اللہ سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بہتر طریقے سے سیکھنے کی توفیق دے اور آج کا سبق جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے کر سکیں. تو الہ, مع اور عندہ, اور یہ جو الہ ہے نا اس کو اللہ سے کنفیوز نہیں کرنا آپ نے, وہ عین سے ہے اللہ اور یہ ہے الہ الف سے, حمزہ سے. تو مع اور عندہ. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں, ویسے یہ جو مع اور عندہ ہے نا یہ اسم ہے اصل میں, لیکن حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کبھی آپ سے سوال پوچھ لیا جائے, اس کو نوٹ کر لیں پلیز. یہ اسم ہے, اسم. یہ اردو میں ایک اسم کی قسم ہوتی ہے, اسم ظرف زمان, اسم ظرف مکان ہوتا ہے نا, ایسا اسم جو وقت کا تعین کرے اور جگہ کا تعین کرے. تو یہ اسم ظرف مکان کی طرح ہے. مع کسی شے کے ساتھ ہونا, جگہ کے کسی جگہ میں ساتھ ہونا کہیں, ان دا پاس ہونا یہ بھی. تو یہ دونوں جو ہے نا یہ وہ ہیں, البتہ حروف کی طرح حال ہوتے ہیں. ہم ان کو سیکھیں گے بھی, ٹیبل بھی اسی طرح سیکھیں گے. آئیے پہلا الہ. تو جو الہ ہے نا الہ, اس کے لیے ریفرنس ایکسپریشن ہم نے یاد رکھنا ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ, یہ ہم عام کہتے ہیں, کوئی صدمے کا وقت ہو, کوئی فوت ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. میں کسی جگہ گیا, وہاں اسکول میں لائٹ چلے گی تو کلاس کے بچے بولے انا للہ وانا الیہ راجعون. تو بڑا مجھے مزہ آیا کہ ٹیچر نے کتنے مزے کی چیز بجائے اس کے وہ کہے ہاؤ یہ وہ, تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی صدمہ ہو, نقصان ہو, تو یہ دل کی تسلی کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. آپ سب کو معنی آتا ہوگا. اور اب تو انا, کل مجھ سے کسی نے انا کا معنی پوچھا کہ یہ جو انا ہے اس کا معنی بتائیں. میں نے کہا جی اب تو آپ اس کا معنی خود کر سکتے ہیں. آپ کو ان کا معنی پتہ ہے, ان اللہ مع صابرین سے, بے شک, اور نہ ہے یہ والا, یہ ہم. تو ان بے شک ہم, للہ, للہ کا معنی بھی آپ کو آتا ہے الحمدللہ سے, اللہ کے لیے ہیں. اور واہ انا بے شک ہم, الیہ. اب یہ الیہ ریفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے, طرف, الیہ اس ہی کی طرف, ہی یا ہو. برائے مہربانی اپنے مائکس آف کیجیے. اچھا, تو بات کر رہے تھے ہم الیہ. تو یہ ہی وہی ہو والا ہی, الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف, راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں. تو کوئی بات نہیں, جو بھی نقصان ہوا. کیا فرق ہے جی بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب یہ خاموش ہو گئے ہیں, چلے ٹھیک ہے. تو ان للہ و انا الیہ راجعون, اس سے آپ نے یہ ایکسپریشن یاد رکھنا ہے. اور الہ اس کے اندر کہاں چھپا ہوا ہے یہ یاد رکھنا ہے, یہ چھپا ہوا ہے, یہ دیکھیں, یہ ہے الف, لام اور یہ یا, یہ مل گئے, اور یہ ہی یا ہو کے ساتھ جڑ کے الیہ. ٹھیک ہے, یہ اس طرح بنا ہوا ہے. تو آئیے اب اس کا ٹیبل ہم نے دہرانا ہے. اس کا ٹیبل ہم نے اچھا سا کر لیا نا انشاءاللہ, تو ہمیں یہ یاد ہو جائے گا. اور یہ طرف, کسی چیز کی طرف, الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ الیہ. اب یہاں بھی فی یا کی طرح ہے, کیونکہ یا الہ کا بھی ہے اور یہ بھی ہے, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا
ہماری طرف, الیہی اس کی طرف, الیہم الیہی اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الینا ای, ٹھیک ہے, علینا نہیں کہنا آپ نے, علینا, الینا. تو اس لیے کل جب ہم نے سبق میں الا پڑھا نا, آئین والا, تو میری بیٹی میرے پاس آئی اور انہوں نے وہ سورہ غاشیہ میں آتا ہے نا, ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, تو اس نے مجھے آ کے بابا یہ علینا وہی والا ہے, علینا. تو آپ اسی طرح آپ بھی پڑھیے قرآن سے, دیکھیے ان الفاظ کو ڈھونڈیے انشاءاللہ, تو آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو معنی پتہ چلیں گے. اب آپ میں سے کون کرے گا اس ٹیبل کی پریکٹس؟ پلیز نئے احباب ہاتھ کھڑے کیجیے گا جو اس کورس میں پہلی دفعہ ہیں ہمارے ساتھ, باقی سب نیچے کر لیں. یہ سسٹر زینب طارق کو جو ہے نا میں انمیوٹ کر رہا ہوں. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. اور الیہا بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, عورت کی طرف بھی. تو وہ ہمیں آٹومیٹک اب پتہ ہے انشاءاللہ, پریکٹس سے بھی پتہ ہے, تو ہم اس ایزیلی کر لیں گے. یہ سسٹر ایک اور تھیں, پتہ نہیں ہاتھ ایک دم نیچے چلے گئے. سسٹر مسرت چلے آپ کروائیے. یہ پتہ نہیں مسرت الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. ماشاءاللہ. اور مجھے خوشی ہوئی آپ نے الیہ بہت اچھا کہا ہے. اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں, الیہ, ٹھیک ہے, 2 یا ہیں اس میں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت خوب. آگے باقیوں سے آگے کروائیں گے انشاءاللہ ٹیبل, ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ ٹیبل انشاءاللہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. الہ ایک ہے, ما دیکھیے ما. اچھا ایک اور فائدہ میں, ما میں وہی ریفرنس ایکسپریشن ہے جو ان کے لیے بھی ہم نے یاد کیا تھا, ان بے شک, ما ان اللہ ما الصابرین. آپ نے یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا ان اللہ ما الصابرین, یہ بھی اس وقت جب آپ کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ہو, کوئی دکھ کے حالات ہوں, تو آپ کیا کہتے ہیں, ان اللہ ما الصابرین, ان اللہ ما الصابرین, ہے نا. تو مع ساتھ ہے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, مع ساتھ ہے, مع. تو یہ اسی طرح اسی ساتھ کو ہم نے اب ٹیبل میں لگانا ہے, تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے ٹیبل کرنا. آئیے کرتے ہیں, معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معی. اب یہاں پہ معی ہے کیونکہ ماں کا اپنا یا نہیں ہے, تو خالی ہی ساتھ ملا. معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. اگر میں کہوں اللہ معنا, کتنا مزے کا لگے گا, اللہ ہم سب کے ساتھ. تو معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. مزے کا ہے جی. چلیں اب معاہو اس کے ساتھ, اس طرح نہیں بولیں, ایسے نہیں بولیں, ہاتھ کھڑے کریں. صرف جو ہاتھ کھڑے کریں گے انہیں کا نام لے کے چانس ملے گا. تو سسٹر امبر جو ہے نا, یہ کروائیے. جی سسٹر کروائیے, آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. سسٹر امبر ظہیر آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, آپ کروائیے. چلیں سسٹر عائشہ آپ کروا دیجئے. سسٹر عائشہ انمیوٹ کر لیں خود کو. معاہو اس کے ساتھ, آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, مع اس عورت کے ساتھ. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, ماں کا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, معہا اس عورت کے ساتھ.
माशाल्लाह, बहुत खूब, जबरदस्त, आपने ये भी साथ याद रखा है, वेरी गुड। पूरी आयत भी करवाते हैं आज, अगर पूरी आयत बैठी हुई है। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, और माहा उस औरत के साथ। माशाल्लाह। तो हुरिया, आप दूसरों को चांस दें, आप मेरे साथ घर पे कर लिया करें। तो जी, ये सिस्टर सबा हैं, ये भी करवा दें, चलें करवाइए। माआहु उसके साथ, माआहुम उन सबके साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। माशाल्लाह। अच्छा, ये सब लोग अगर इशारे कर रहे हैं ना साथ साथ हाथों से, तो फिर ये याद रहेगा, वरना ये भूल जाएगा, ये मैं बता दूं आपको। आप जो भी हैं, जैसे भी बैठे हुए, कोशिश करें इशारे जरूर करें। ये इशारे करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। हाँ, ये माँ का मानी पानी, जी ठीक है। और किसी ने बताया है कि इसकी जगह उस कहा करें, ये मैंने भी याद करवाया था, जब भी कहें उसका उनका कहें, इस कहेंगे तो माना इसका बदल जाएगा, इसलिए जरा ज़हन में रखना है हमने ये सब ने ये, ठीक है। आइए इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं, बड़ी मजे की अरबी बोलचाल है। हलिल्लाहु माहू, हलिल्लाहु माहू, तो जवाब में आप क्या कहेंगे? नाम अल्लाहु माहू, नाम अल्लाहु माहू। हलिल्लाहु माहुम, नाम अल्लाहु माहुम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं हलिल्लाहु माका, क्या जवाब देंगे? खुद सब जवाब दीजिए उनके जवाब में खुद को, या चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। नाम अल्लाहु माई, माई, माशाअल्लाह, नाम अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है। और नाम अल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माअना, माअना माअना, इसकी अदायगी ठीक करनी आएगी, माअना, माशाअल्लाह। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से अच्छी सी, और जब ये दूसरों के साथ करेंगे ना, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी याद होगी आपको। ये कितना प्यारा एक्सप्रेशन है ये मा वाला, अल्लाहु माअना, अल्लाहु माई, इस तरह इसको याद रख लें। अल्लाहु माई, अल्लाहु माअना, अल्लाहु माअका, अल्लाहु माअकुम, आप सबके साथ अल्लाह है। अल्लाहु माअकुम, अल्लाहु माअहू, अल्लाहु माअहुम। तो इसको करते रहे इंशाल्लाह, मा साथ, ठीक है। तो आइए आज का तीसरा हरफ जो है ये है इंदा। ये क्या है? इंदा। और इसके लिए मजे का एक्सप्रेशन याद रखने के लिए, कम रियालन इंदका, कितने पैसे हैं, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास? इंदका, पास, ये किसी चीज का पास होना, पोजेशन में होना, ठीक है। तो इस सेंस में पास, तो कम रियालन इंदका, इससे आपने इसको याद रखना, ज़हन में रखने के लिए। कम रियालन इंदका, कम रियालन इंदका, सब बोले मेरे साथ, कम रियालन इंदका। हाँ, कम रियालन इंदका, कितने रियाल हैं आपके पास, तुम्हारे पास? कम, कितने, कम, ये वो वाला कम, उर्दू वाला कम नहीं है, कम, कम। और ये कम का लफ्ज भी आया वैसे कुरान में बहुत, कितने, तो इसलिए आप इसको याद भी रख लीजिए। देखे ना, 21 बार तो कम ही आया है, कम, कितने, कम दियाला इंदका। ये अच्छा तरीका है याद रखने का। तो पास, तो हम कहेंगे इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, उसके पास, इंदा आप सबके पास, इंदना हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारी सिस्टर बिस्मा जो है ना, बड़ी देर से ट्राई कर रही हैं। हाथ खड़ा करें, आपका नाम नीचे चला के, सिस्टर बिस्मा आपको चांस देते हैं। और फिर ब्रदर, सिस्टर बिस्मा आप गायब हैं, चलें फिर ब्रदर साजिद बशीर शाह, आप करवाइए। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास,
عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ماشاءاللہ، ویری گڈ. آپ نے اندہا کو بھی یاد رکھا. آپ کو 1 پوائنٹ ایکسٹرا ملا، بونس پوائنٹ. بردر ہاشم کروائیے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. ماشاءاللہ، ویری گڈ. سسٹر ماہنور کروائیے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. ماشاءاللہ، ویری گڈ. آپ نے بہت اچھا کروایا ہے، الحمدللہ. یہ آگے عندہو اس کے پاس، عربی بول. عندہم حل عندہ قلم. اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے حل عندہ قلم، آپ کیا کہیں گے؟ نعم عندہ نام قلم. اندہو قلم. حل عندہ نعم عندہ قلم. اور اگر میں کہوں حل عندک قلم، جواباً آپ اشارہ کیا کریں گے؟ نعم نام عندی اندہو قلم. قلم. حل عندکم قلم، نعم عندنا قلم. تو اب میں ایک چیلنج دیتا ہوں آپ کو. حل عندک کتاب. نام اندکا کا نام عندی کتاب. نعم عندی الکتاب. ٹھیک ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. نام یہ پورا ٹیبل ہو گیا جی الحمدللہ. نام آپ اندی کتاب. جی بالکل ٹھیک ہے، پتہ چل گیا الحمدللہ. آپ نے اس پورے ٹیبل کو ہم انشاءاللہ دہرائیں گے اور اس کو اچھا سا یاد کر لیں گے، اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے. یہ دیکھیے، یہ تینوں ایک اکٹھے آ گئے. الا طرف، مع ساتھ، اور ان دا پاس. اور یہ تینوں کی مثالیں جو ہے نا ریفرنس ایکسپریشن. آپ ریفرنس ایکسپریشن انشاءاللہ یاد رکھیں گے نا، بڑا اچھا یاد رکھیں گے. یہ پورا نہیں ہے، یہ اس کے اندر اور یہ ماں تو الگ ہی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اندہ بھی یہ اندہ ہے اس میں، اندہ کا میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم اس کو دہرائیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا. آئیے ٹیسٹ لیتے ہیں. آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ الہی کا اشارہ کریں. آپ سب بولے بغیر ایک دفعہ خود سب اشارے کریں. یہ دیکھیں، مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مائکس کو میوٹ کر دیں سب کے، تو آپ مائکس پھر میوٹ کرنے پڑتے ہیں ہمیں. چلیں، سب کے سب الہی کا اشارہ کریں. الہی. ٹھیک ہے، سب کے سب معانا کا اشارہ کریں. معانا، معانا. ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ. سب کے سب اندکا کا اشارہ کریں. اندکا، اندکا. کا چونکہ آپ کے لیے، تمہارے لیے، تم کے لیے ہوتا ہے تو اندکا. ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ جی، گڈ ہو گیا. آئیے آج کا نقطہ تعلیم سیکھتے ہیں. بڑے مزے کے کل کے نقطہ تعلیم کے ساتھ ملتا جلتا ہے. کل ہم نے سیکھا تھا کہ بھولنے کا نظام کیا ہوتا ہے، ہم بھولتے کیسے ہیں. آج ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں گے کہ ہم اگر 1 گھنٹہ میں نہیں پھر بھول جاتے ہیں 70%، پھر ایک دن میں تو آج یاد رکھنے کے لیے کیا کریں. آپ دہرائیے. کیسے؟ 1 گھنٹے کے بعد دہرائیے. PDF فائل آئے، ایک نظر ضرور دیکھیے اس کو. نماز عصر کے درمیان تک کوشش ہوتی ہے ہماری، ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. اگر ممکن ہو، آج کل ماشاءاللہ آپ تراویح کے ویڈیو کو دیکھ لیجیے. پھر انشاءاللہ رمضان کے ساتھ ساتھ اعادہ کرتے رہیے. پھر آپ بعد میں بھی کیجیے گا، اور جو یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کی اچھی دہرائی ہوگی. جو 7 ہوم ورک ہیں قرآن میں سے ضرور دیکھیے انشاءاللہ. یہ زیادہ آپ کو مفید ہوگا اور یاد بھی رہے گا. اور پڑھیے بھی ضرور انشاءاللہ. اور اپنا ہوم ورک جب آپ کرتے ہیں اس میں چیزیں آتی ہیں. اگلا ورک بک آپشنل ہے، لیکن اگر آپ اسے کریں تو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بہترین سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی
توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.